لیکن چرچ جو ہے وہ بھی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے. آج خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کم از کم کسی ایک نقطے پہ تو یکجا ہے، ورنہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے میں ڈیوائیڈ رہتے ہیں. تو آپ ابھی جو بہت زیادہ بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ جج نے ایسے کیوں کہا جی کہ جو ہے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں آپ بھی اپنی اداؤں پر بھی کچھ نظر کرنی چاہیے، چرچ کو خاص طور پہ، کہ اس نے ایسے کیوں کہا، اس نے اس فیصلے میں ایسی کیوں بات کی. جب چرچ جو ہے 1872 کا قانون نہیں بدل سکتا، 150 سال ہو گئے ہیں جس میں درج ہے 13 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی بتایا انہوں نے کہا کہ ایک کرسچن ہونا چاہیے، دوسرا چاہے جس مذہب کا ہو. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ 5 بجے کے بعد شادی نہیں ہو سکتی. لیکن چرچ جو ہے وہ اپنی نہ عادت بدلنے کو تیار ہے نہ قانون بدلنے کو تیار ہے. تو پھر ہمیں اس طرح تو کئی ماریاں، اب جج بھی جو ہیں وہ ہمارے پرسنل لاز کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن جتنے بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت آیا ہے، اور مائنڈ سیٹ یہ ہے ہم جتنے مرضی قانون بنا لیں، ہم لا میکنگ کر لیں. یہ ہمارے وکلا ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ موجود ہے، لیکن جج نے پتہ کیا فیصلہ دیا؟ اس نے مائنر بچی کو کسی کے ساتھ بھیج دیا. اس نے کہا جی یہ قانون موجود ضرور ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. وہ بھائی قانون بنا لے تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں. آرزو راجہ کے کیس میں 2013 سے سندھ میں قانون موجود تھا اور کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی. آرزو راجہ کی 13 سال کی عمر میں ہوئی، اور میں اس وقت پنجاب میں منسٹر تھا، لیکن میں نے دیکھا نہیں. میں سندھ میں اس کا کیس لڑنے گیا، وہاں جا کے ہم نے لڑا، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے صوبہ میں تو یہ قانون یہ موجود ہے. لیکن بھائی آپ کو ایک بات میں بتا دوں، آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں، میں ایک ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہوں، جو جج یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، جو جج وہ اوپر سے کلین شیو ہیں، ان کے نیچے انہوں نے بڑی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نذیر مسیح کو سرگودا میں کس طرح مارا گیا اور قتل کر دیا گیا. جو 40 لوگ پکڑے گئے اس کو دوسرے دن جج نے ضمانت دے دی، اس لیے کہ وہ جج کسی اسلامی جماعت سے اس کا تعلق تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کس طرف سے بچو گے، کس طرف سے آپ اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے چرچ کا سب سے جو خوبصورت سنڈے سکول سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا ہے. آج میں تقریباً 3000 بچیوں سے ملا ہوں، ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے. جنہوں نے فورس کنورجن ہوئی ہے، جنہوں نے شادیاں کی ہیں غیر میں، ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ سب، میں، ہم سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے اس لیے سنڈے سکول بند کر دیے. آج ہم کہتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو گھروں میں کیٹیکسٹ آتے تھے، وہ ہمیں مذہبی تعلیم دیتے تھے، مارا کرتے تھے اور پیرنٹس کچھ نہیں کہتے تھے. آج کوئی پادری کسی کو جھڑک کے دیکھ لے کسی لڑکی کو، تو آپ ہمیں دیکھیں، ہم اس فیصلے پہ جتنی مرضی تنقید کر لیں، آپ 365 دن کر لیں، وہ ایک فیصلہ ہے، وہ ایسے نہیں تبدیل ہونا. نہ پریس کانفرنس ہونا ہے، نہ اس پہ میں نے اس دن بھی بات کی ہے. وہ بشپ سامان کٹے تھے، تو حکومت کو ان کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم قانون سازی تو کریں، لیکن چرچ جو ہے وہ بھی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے. سارے طبقات کو شامل کرنے کے بعد ہی جو قانون سازی ہوگی وہ کسی مثبت انجام کی طرف پہنچ سکتی ہے. لیکن میں پھر آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ
चर्च में 1.5 घंटे के पैगाम देते हैं, उसमें 10 मिनट का ये भी पैगाम दे दिया करें कि हमारी बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लोग मिनट च मामू बना लेंगे ने, चाचा बना लेंगे ने। 75% केसेस ऐसे हैं और 99% बच्चियां वो गई हैं जिनकी एजुकेशन 5वीं 8वीं से नीचे है। 1% बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी जो है वो इस तरह की हिमाकत करती है। तो सबसे बुनियादी बात है तालीम जो है, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तालीम की तरफ राग़िब करें। और चर्च जो है हमारे पास सबसे जो मेन प्लेटफॉर्म है वो चर्च है, और चर्च को इस तरह के अवेयरनेस सेशन हमारे बच्चों बच्चियों के लिए करने चाहिए।